موسیٰ کاظم کی لواطت شدہ اولاد، اس پہ بھی بنا ویڈیو ایک، کسی کتی کے بچے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ان کے مقدسات جاتے ہیں باڑ میں، ان کے مقدسات کی ماؤں کے میرے منہ سے سننے لگی نرجس گشتی۔ یہ جو موسیٰ کاظم نکی تکی ٹکی یہ موسیٰ کاظم اور یہ حسن عسکری جتنے یہ لواطت کے شکار تھے، میں بتاؤں گا نا، پھر بتاؤں گا کون کون کیا کیا کچھ کرتا تھا۔ ان کے مقدسات جاتے ہیں، اگر یہ مقدسات ہے نا تو پھر اللہ معاف کرے کل کو کوٹ کے نمرود کو بھی کہیں مقدسات میں شامل نہ کر دے۔ یہ جو موسیٰ کاظم تھا یہ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور کے اندر اس کو پکڑ کے مطلب کہ جیلوں کے اندر کیوں پھینکا گیا تھا؟ قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرنا پڑی؟ کون سا احسان اللہ حق تھا جس کے اوپر حق پہ بیٹھ گئے تھے وہ، یا عبداللہ حق کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے؟ ہمیں بھی ذرا بتاؤ نا۔ تم تو ہے ہی شیعہ ہو، صرف تجھے میں نے آج ننگا کرنے کے لیے جھون سے آن کروایا تھا، میں نے کہا تھا یہ ہے ہی شیعہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اہل سنت تو آن ہی نہیں کرتے ہیں، اور کئیوں کو تو ان کی سیرتوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، باقیوں کو چھوڑتا ہوں میں۔ موسیٰ کاظم کی بات ہو رہی ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ اس انسان نے کیا کیا تھا اور یہ کیا کیا کچھ یہ بنو عباس کے ساتھ کرتا آیا ہے علیہ السلام۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو نے موسیٰ کاظم جیسے گندے انسان کو تو آپ نے سن لیا یہ شخص کس ڈھٹائی کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم کو اس نے لواطت کا شکار کہا، معاذ اللہ۔ حشام علی ظہیر صاحب، پچھلے دنوں جب ایک مولوی نے یہی کام کیا تو آپ نے اس کے خلاف کیا کہا کہ اس کے ساتھ اہل بیت کا ایک ادنا سا فرد ہوں۔ کچھ عرصوں سے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک شور اٹھا جس میں ایک لعنتی اور غلیظ شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس نے توہین کی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شان مبارک میں اس نے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے، اس نے یوز کی ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جتنا ہو سکے اس شخص کا نام سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا وائرل ہوا ہے، عبد الرحمن سیفی کے نام سے یا دوسرا آذان کے نام سے یہ شخص مشہور ہے، اور اس میں گھٹیا الفاظ اس میں غیرت نے استعمال کیے جو کہ ہمارا وجود کانپ جاتا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو کھوتی کا بچہ بس یہی کچھ کر سکتا ہے تجھے۔ اب میں بتاؤں گا موسیٰ کاظم کی نجائز اولاد، دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ایک منٹ نہیں لگنا، ایک کال ہونی ہے، وہاں سب کو پیچھے سے لگ جانے ہیں، الٹا اسی نے اندر ہونا، اسی چوتیے نے اندر ہونا ہے۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ میرے تک آئے، میں نے تو ایڈریس تک تم لوگوں کو دی ہے کہ آؤ یہاں مرو، ادھر آ کے مجھے ملتان روڈ لاہور ملو آ کے، اور میرا کوئی نام دے تو ذرا، میں تو چاہتا ہوں کوئی ایف آئی اے میں میرا نام دے، ٹھیک ہے؟ تاکہ مامو جان کو کہا کہ پھر اسی بندے کا جو آئے گا اس کو سود سمیت واپسی بھی دوں گا میں، پھر میں بتاؤں گا کہ میری کدھر تک پہنچ ہے۔ تو میں تمام مسلمانان اسلام سے اور شیعان حیدر کرار سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس ملعون، اس حرام زادے کے خلاف احتجاج کریں۔ اس غلیظ اور ظالم شخص نے، اس ملعون شخص نے، اس حرام زادے نے میرے آقا و مولا ساتویں بادشاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی توہین کی، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی توہین کی، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں اس لعنتی شخص نے، اس حرامی شخص نے توہین کی، بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی اس شخص نے توہین کی۔ تو میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، نیازی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہم لوگ ہیں پاکستانی، تو آیا کہ یہ ہمارے ملک میں اہل بیت اطہار کی توہین ہو رہی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا آپ نہیں جانتے اس بارے میں؟ تو میں یہی بات کرنا چاہوں گا، جتنا ہو سکے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پرائم منسٹر، جیسا کہ میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے ملک کے پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب سے، دیکھیں عمران خان صاحب آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہماری قوم نے ہر لمحہ آپ کو کون سا ایسا وقت ہے کہ آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو ووٹ دیے، اور عمران خان صاحب جب توہین صحابہ کی جاتی ہے، کوئی بھی کرتا ہے اس کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو
جو اہل بیت اطہار جن کا مقام بہت بلند ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو اس شخص نے عبد الرحمن سیفی ہے اور دوسرا نام اذان کا نام بتایا جاتا ہے، جو اس شخص نے توہین کی ہے، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت اطہار ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین ہیں، ان کے بیٹے ہیں. ان کا مقام پوری کائنات سے بھی ان کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے. یہ پوری کائنات سے افضل ہے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ 14 معصومین علیہ السلام، خدا نے انہی کے صدقے میں، انہی کے وسیلے سے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. لہٰذا پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب سے میں ایک مطالبہ کرنا چاہوں گا اور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جتنا ہو سکے اس شخص کو گرفتار کیا جائے. اور ہمارا یہی احتجاج ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے. اس شخص نے ہمارا تو وجود کانپ گیا جب میں نے وہ الفاظ سنے اس حرام زادے عبد الرحمن سیفی کے. غالباً دوسرا اس کا نام اذان بھی بتایا جاتا ہے. تو اس ملعون حرامی کو جتنا ہو سکے کافر کردار تک پہنچایا جائے اور جتنا ہو سکے اس کو سزائے موت تک پہنچائے، تختہ دار تک لٹکایا جائے. اس بغیرت کو اس نے اتنی گھٹیا بکواس استعمال کی ہے اور ہمارا وجود کانپ گیا ہے جو سرکار کے بارے میں اس نے بکواس کی ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان میں کتنی دفعہ اہل بیت کی توہین ہوئی ہے. وہ اب کیا نام ہے، غالباً ایک ڈاکٹر اسرار نے بھی بکواس کی تھی سرکار امیر المومنین کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، یا علی تجھ سے بغض اور دشمنی وہی رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے یہ. اور یہ بات یاد رکھیے. اس کے علاوہ عبدالستار جلالی ملعون نے بھی امام جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی تھی. اس بغیرت نے بھی بکواس کی تھی. اس کے علاوہ عبدالستار جمالی جو سندھ کا ایک حرام زادہ شخص تھا جس نے امام زمانہ علیہ السلام کی شان مبارک میں مولا کی شان میں اس نے گستاخی کی. تو میں جتنا ہو سکے اہل بیت اطہار کا ایک ادنا سا نوکر ہوں. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور تمام مومنین سے یہ بھی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے سے آگے شیئر کریں. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہل بیت اطہار کی توہین کرتا ہے ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ حرام زادہ ہے، وہ ملعون ہے جتنا ہو سکے. اور تمام مومنین کرام سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دیکھیں بھی صحیح اور آگے سے زیادہ شیئر بھی کریں، وائرل بھی کریں، تاکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تک یہ ویڈیو پہنچے اور تاکہ اس ملعون کے خلاف FIR درج ہو اور جتنا بھی ہو سکے اس ملعون کو کافر کردار تک پہنچا جائے. اس حرام زادے عبد الرحمن سیفی یا غالباً اذان کے نام سے مشہور ہے، جتنا ہو سکے اس کو گرفتار کیا جائے. اور ہم قطعاً برداشت نہیں کرتے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی گستاخی کرے. تو جتنا بھی ہو سکے اس ملعون کو کافر کردار تک پہنچایا جائے. اور تمام مسلمانوں سے اور شیعہ حیدر کرار سے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ملعون کے خلاف احتجاج بھی کی جائے تاکہ یہ حرام زادہ زندان جیل میں جائے اور سزائے موت کی سزا کاٹے. ایک شخص کو اگر سزا ملے گی تو جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں سارے کے سارے اپنی اوقات پہ آ جائیں گے. تو جتنا ہو سکے اس ملعون کے خلاف احتجاج کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تک پہنچے اور اس ملعون کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے. اس نے ہمارے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ
میں آخری الفاظ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، میرا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نیازی صاحب سے یہی مطالبہ ہے، جتنا ہو سکے ہم اہل بیت اطہار کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو اہل بیت کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں، ہم اس شخص کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نیازی صاحب، امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے ملک کے شہری ہیں، تو میں آپ کے ملک ایک ادنا سا شہری ہونے کے ناطے آپ ہم پہ حق رکھتے ہیں، ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کرتے جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو، معصومین علیہ السلام کی توہین ہو کے ساتھ دکھا دیتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کیا تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو اہل سنت کے امام بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کو الکاظم لکھتے ہیں۔ الکاظم کا مطلب آپ پوچھ لینا کسی بڑے سے کیا ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر صرف ان کو الکاظم نہیں لکھتے، امام ابو حاتم کے حوالے سے، آپ اپنی اسکرین کے اوپر ریفرنس بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے حوالے سے ان کو صدوق کہتے ہیں، امام کہتے ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ان کو امام من ائمۃ المسلمین کہتے ہیں۔ عبد صالح لکھ رہے ہیں، یہ ابن کثیر تھے۔ پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کو علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں کیا لکھتے ہیں؟ صدوق لکھتے ہیں، امام لکھ رہے ہیں، اور ان کو انتہائی دانشور اور پرہیزگار لکھ رہے ہیں۔ ریفرنس آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ ابن حجر تک اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جتنا ہو سکے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور تختہ دار پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اجازت چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔